اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیا کوئی شخص قرآن کی آیات پڑھ کے یا دعائیں پڑھ کے اپنے جسم پر خود دم کر سکتا ہے؟ یہ سوال جس بھائی کا بھی ہے، معاشرے میں بہت زیادہ اس حوالے سے بات جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو دم کرنا، نماز کے بعد معوذتین اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دھتکارنا اور جسم پہ ہاتھ پھیرنا، یہ طریقہ کار جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو دم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ مسنون دعائیں پڑھ کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیات پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد اپنے جسم مبارک پر اسی طرح دم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سوتے وقت جو عمل تھا، جو آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھتکارنے کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آخری بیماری تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں معوذتین پڑھتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونکتی، اور برکت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ اپنے آپ کو دم کرنے کا یہی طریقہ اور مسنون طریقہ ہے۔ اب یہاں یہ سوال کچھ لوگ ابہام پیدا کرتے ہیں کہ جی اپنا نماز کے بعد اذکار کر کے تو اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو کوئی جسمانی طور پہ تکلیف ہے، کوئی روحانی اس کو مسئلہ ہے درپیش ہے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کے پڑھنے کے بعد جو تسبیحات پڑھتا ہے اور ان اذکار میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ کافرون پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، تو دم بھی تو یہی آیات ہیں۔ آپ جب دوسرے کو دم کرتے ہیں تو یہی آیات پڑھ کے پڑھتے ہیں نا دم، یا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ شخص یہ سارے اذکار کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے تو اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کے اپنے آپ کو دم کر لیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غیر شرعی کام کر لیا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو دم کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اپنے جسم پر کیسے آپ نے دم کرنا ہے۔ اب دم کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندے کو دن کے ٹائم تکلیف ہو رہی ہے اور وہ معوذتین پڑھ کے اگر اپنے آپ کے جسم پر دم کر لیتا ہے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتا ہے، تو اس میں کون سی قباحت والی بات ہے؟ دم کے لیے ایک ہی بنیادی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہر وہ دم جس کے اندر شرک نہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا ہے تو وہ دم کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت سے ثابت ہے، لہذا اس طریقے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ کوشش اس بات کی کیا کریں کہ ہر شخص اپنے آپ کو دم کرے، تاکہ کسی دم والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور دم کرتے وقت جو مسنون چیزیں بتائی گئی ہیں، احادیث کے اندر آتی ہیں، وہ چیزیں اختیار کر کے اپنے آپ کو دم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔